السلام علیکم دوستو، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، اس کے پہلے میں نے کیسٹ بنائی تھی جس کا نام تھا حجاب، اور میرے 2-3 کیسٹ ایسی پڑی، انشاءاللہ میں اس کو آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اور 2-3 کیسٹ اور جس کا نام ہے مول نواسی، اور کیا مسلمان مول نواسی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے۔ اور ایک ہے آج جو میں بنا رہا ہوں کیسٹ، اس میں ذرا میں کچھ الگ ہی اس کا کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، الگ ہٹ کر، کہ ہندوستان میں جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دوستو، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کو کچھ الگ اینگل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، میں آج کے سامنے آپ ذرا مختصر میں یہ میں اپنی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، ہم لوگ غور کریں کہ مسلم ممالک، ہمارے 57 مسلم ممالک، آپ دیکھ لیں ان کو، آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں، بڑی اچھی سی زندگی کٹ رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، بہت اچھی زندگی، جو اپنی مرضی میں آئے کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی میں آج جو کر رہے ہیں، بہت اچھی لائف۔ پورے 57 ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، 57 ممالک، اسلامی ممالک، آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھ لیں، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، ماشاءاللہ بہت بہترین، پیسہ وغیرہ 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 وغیرہ، اوکے۔ تو ہم لوگ ہندوستانی جو مسلمان ہیں آج، وہ یہ آپ دیکھیں نا، آپ شروعات میں آپ کو 6-8 سال سے بتاتا ہوں، اس کے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ 8 سال کا دوستو کچھ الگ پس منظر ہے، اور جو 60 سال کا وہ الگ پس منظر ہے۔ وہ 60 سال کا پس منظر ہماری غفلت اور بس ہماری آلسی، اور ہمارا جو ایک نظریہ تھا کہ بس ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بہت بار بتایا اس کے بارے میں، تو وہ تھا۔ اب یہ 8 سال سے کیا ہو رہا ہے، 7-8 سال سے، 10 سال سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی مسلمان ہر ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ ایک دم ہیڈ لائن بن جاتا ہے، ایک دم فرنٹ پہ آ جاتا ہے کہ مسلمان، ہندوستان کی مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا کی نہیں۔ تو دوستو، یہ چنگاری کہیں سے نکلتی ہے، اور آگ چنگاری کہیں سے نکلتی ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، چنگاری نکلتی ہے، جیسے کہ چنگاری کیا ہے، اس کو بھی چنگاری کے بھی اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ 9/11 سے چنگاری چلی کہ بھائی طالبان نے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑایا، اور اس کے بعد اسلامک ٹیررزم۔ دیکھیے، یہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا، یہ تو ہم نے سنا ہے۔ اب یہ تو ایسا نہیں کہ کچھ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہو رہی ہے، تو کبھی کبھی کچھ ایسی چیزوں سے، دیکھیے اس زمانے میں اسلام کا پھیلنے کا، دعوت دینے کا، اس کا انداز کچھ الگ تھا نبیوں کے زمانے میں، رسولوں کے زمانے میں، لیکن آج کا اس کا حساب کتاب کچھ الگ ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس سنت ہے، قرآن ہے، لیکن ہم لوگ ذرا کچھ اس سے ہٹ کر ہم لوگ ذرا باتیں کرنے کا ہم کو بڑا شوق پیدا ہو گیا، ہر کسی کو مسئلہ کی باتیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ویسی باتیں، بڑا شوق ہو گیا ہم کو، اور بڑی دھڑاڑے دار، بڑے فراٹے دار باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے، اور لوگ اس میں مزے بھی لیتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں، بہت نعرے لگاتے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں اس میں، اور یہ ہو رہا ہے سر۔ تو 9/11 کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہوتا ہے، پھر اسلامک ٹیررزم ہوتا ہے، پھر اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسلامک ٹیررزم، پھر میڈیا اس کو اچھی طرح سے اس کو پیش کرتا ہے، پروستا ہے، بہت اچھی طرح سے اس نے پروسا بھی، اور ہم لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ ہماری آواز کہیں جا رہی ہے، نہ ہماری باتوں کو نہ سننے والا، نہ کوئی سمجھنے والا، بہت اچھی طرح سے وہ چیزیں پھیل گئی پوری دنیا میں۔ یہ اسلامک ٹیررزم ہے، یہ اسلامک ٹیررزم ہے، اس کی وجہ کسی نے نہیں جانی، وجہ جانتے ہیں بہت لوگ، لیکن وہ اپنے منہ پہ تالے لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو کیا وجہ تھی یہ 9/11 کی؟ دیکھیے، پھر 9/11 ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں، اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، اسلام ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے، کیا یہ ٹیررسٹوں کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو ان کے وہاں کے جو اسکالر تھے، جو بڑے بڑے دانشور تھے، جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو کبھی جھوٹ بولتی ہے، کبھی سب چلتا ہے، تو ہم اپنے ہم لوگ اس کی تحقیق کریں گے۔ تو لوگوں نے تحقیق کی، اچھا، تحقیق میں نکلا کہ یہ تو اسلام تو دعوت دیتا ہی نہیں ٹیررسٹ کی، وہ منع ہے، ایک انسان کو مارنا، سارے انسانوں کو مارنا، ایک انسان کو بچانا، سارے انسانوں کو بچانا، یہ اسلام دعوت دیتا ہے۔
تو پھر یہ ٹیررزم، پھر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو ہزاروں لوگوں نے اسلام، اچھا اس میں کیا وہ چل دیتے ہیں ہم تو تحقیق کرنے. ایک کوئی ہوتا ہے نا، ایک مرڈر ہوتا ہے تو جاتے ہیں ہم لوگ تحقیق کرنے کے لیے، بھائی اس کو کیوں مارا، ایسے کچھ تحقیق ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ بھی تحقیق کہ بھائی کیا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھیں گے. تو وہاں تو ان کو کچھ ملا نہیں. تو پھر وہ لوگ نے وہ اسلام، قرآن، حدیث، سنت ان کے دل و دماغ میں بس گئے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی ہے. آج یورپ میں، امریکہ میں آج بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. اس میں کوئی نہیں. ہاں یہ میڈیا چھپاتا ہے کچھ چیزیں کو، اس کو وہ بالکل الگ ایک موضوع بن جاتا ہے. وہ ہم لوگ بھی سب جانتے ہیں کیوں چھپاتا ہے. پھر دوستوں میں موضوع شروع کیا تھا اس کے ساتھ کہ سب 57 ممالک ہے، بڑے عیش میں زندگی، نہ ان سے کوئی لڑنے والا، نہ ان سے کوئی لڑ رہا ہے. وہ 9/11 کے بعد کوئی عراق میں کچھ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنے مقام پہ چلے گئے. کچھ ان کو مارنا وارنا تھا. ان کا دل جب بھر گیا 9/11 کا بدلہ کوٹ کوٹ کے جب انہوں نے لیا، جب ان کا دل بھر گیا 18-20 سال میں، وہ لوگ چلے گئے واپس. آج پھر وہ نارمل لائف چل رہی. عراق میں دیکھ لے آپ، ایران میں دیکھ لے، سعودی میں دیکھ لے، دبئی دیکھ لے، بحرین، کویت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انڈونیشیا دیکھ لے، ملیشیا دیکھ لے. میں آپ کو بہت سارے نام گنا سکتا ہوں 57 ممالک کے. تو بڑی اچھی زندگی کٹ رہی سب کی. تو دوستو کیا بات ہے، ہندوستانی مسلمان اتنا پریشان ہے. پریشان ہندوستانی مسلمان نہیں، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے. یہ پوائنٹ ہے. پریشان ہندوستانی مسلمان نہیں، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے، اور بہت پریشان کیا جا رہا ہے. کبھی مذہبی، کبھی حجاب، کبھی اسلام کو مٹا دیں گے، کبھی طلاق، کبھی کچھ، کبھی رام مندر، کبھی بابری مسجد، کبھی وہ تو سالوں سے چلا. بہت سارے وہ اس میں چیزیں تھی. پھر یہ بڑا اسلام، یہ پھر وہ ہو جاتی ہے. دوستو بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی اور بڑی باریکی اس میں. اس کو ہمارے دانشور وغیرہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو رکھنے والی بات وہ بہت کم دکھتی ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کی سنت کیا وہ چاہتی ہے، وہ کیا کر رہی ہے. اصل یہ بات ہے کہ اللہ کی سنت اب کیا کروٹ لے گی. اچھا تو کروٹ دے رہی ہے وہ اللہ کا دھیان. دیکھو یہ میرا ذاتی، میرا یہ سب خیالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا ہندوستانی مسلمانوں کو چن لیا ہے، یہ کوشچن مارک ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو چن لیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو چن لیا ہے کام کے لیے. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا کام، کس کام کے لیے چنا. یہ بات تو کلیئر کرنی پڑے گی. کس کام کے لیے چنا؟ تو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا. اللہ نے اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا جہالت ہے. لوگوں کے پاس بڑی جہالت ہے. اتنا علم نہیں رکھتے جتنا اس زمانے میں ہم لوگ رکھتے تھے 100 سال پہلے تک. جو علم ہمارے بہت بڑے بڑے دانشور گزرے، بہت بڑے بڑے، کچھ بٹوارے کے بعد وہاں چلے گئے. بڑے 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 دماغ، جو کنگ میکر جس کے کہتے ہیں کنگ میکر، لوگ سب چلے گئے یہاں سے. یہاں پہ ہم لوگ کو چھوڑ کے چلے گئے. کچھ ایسے لوگوں کو جو کم جانتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھ کے آگے چلے گئے. اپنی لائف جینا چاہتے ہیں. اپنی لائف، دنیا میں رہنا ہے، کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں گے، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ دو کیٹیگری ہوتی ہے. ایک پڑھا لکھا طبقہ، اس میں آپ دیکھ لیں، اس کا سینسس آپ نکال لیں تو آپ کو بہت مشکل ہے 2-3% آپ کو مل جائیں گے لوگ. کچھ IPS وغیرہ وہ بن گئے، کچھ ایسے بن گئے، کچھ ویسے بن گئے. لیکن اکثریت تو وہ آپ کو 0 تھوڑی ملے گی. اکثریت آپ کو وہی کام، روزمرہ کی زندگی، روز کھودنا ہے کنواں، روز پانی پینا ہے، یہی حالت ہے اکثریت کی. اس میں سمجھتا ہوں کہ 80% آپ پکڑ لو یا 90% بھی آپ پکڑ لو. کچھ لوگ اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں. تو پھر یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ ہم جاہل ہیں، ہم کو اتنا علم نہیں ہے، ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لے گا؟ میں آپ کو آگے یہ بھی بتاؤں گا. لیکن ہندوستانی مسلمانوں کا آج امتحان ہو رہا ہے. ساری دنیا، دیکھیے یہ میں
بہت ہی دیکھیے بہت، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ رات دن ہم لوگ اس کی غور و فکر کیا ہو سکتا ہے، ہم لوگ یہ چلتا ہے، پھر کوئی چیز کو سمیٹ کر ایک جگہ لانا پڑتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چیزیں یہاں کروا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں الٹ ہو رہا ہے، ایک الزام تو الٹ ہو رہا ہے، وہ اس طرح کہ ہندو قوم جو تھی، سناتن جو ہمارے مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، اور اس میں کچھ بھی، میں تو ان کو 1% بھی نہیں مانتا ہوں، 1% بھی نہیں، وہ پورے ہندوستان میں 1% لوگ یہ ادھم مچا رہے ہیں، جو ادھم مچا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ادھم مچانا، یہ مار کاٹ، یہ تھوڑا بہت یہ نعرے لگ رہے وغیرہ وغیرہ، یہ 1% بھی نہیں ہے، اور بہت ساری اکثریت بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو یہ 1% لوگ 20% کو پریشان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں میڈیا ان کے پاس، یہ دیکھیے یہ پروگرام چلتا آیا ہے۔ بابری مسجد کا جب ہو رہا ہے، حجاب کی جب بات آتی ہے، جب ہمارے کچھ طلاق کی جب بات آتی ہے، ایسی موضوع ان کو ٹی وی پر بٹھا کر ان کے ساتھ تماشا صرف ہوا ہے، نہ انہوں نے اپنی کھل کے بات رکھی، نہ انہوں نے کھل کے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ نہیں یہ حجاب، نہیں یہ طلاق، یہ ایسے وہ ویسے، اور انہوں نے بھی ایسی چیز کو لایا جیسے کہ کچھ ضعیف حدیثوں کو لا کے انہوں نے اس کا موضوع بنا دیا کہ یہ تو اسلام میں ہے نہیں، قرآن میں ہے نہیں، ایسی چیزیں، وہ چیز تو نہیں ہے۔ ابھی جیسے کہ ہمارے وہ عارف نسیم خان ہے، کہتے قرآن میں تو حجاب تو ہے ہی نہیں، بات تو اردو میں کی، میں بھی بات اردو میں کروں گا، میں تو کہوں گا کہ نماز کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، لو، میں تو کہتا ہوں روزہ بھی کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، لو، کہاں ہے روزے کا ذکر؟ لکھا اس میں روزہ؟ قرآن میں مجھے بتا دے وہ روزہ رکھنا ہی، روزہ کدھر لکھا ہے؟ میں بھی چیلنج کرتا ہوں، کہاں ہے نماز لکھی قرآن کے اندر؟ کہاں ہے نماز؟ نہیں، صلاۃ، تو عربی میں جسے صلاۃ کہتے ہیں، اردو میں فارسی میں سے نماز کہتے ہیں۔ تو نماز، جو نماز نون، جو نماز نون سے شروع ہوتی ہے، نقطے سے میں بتا رہا ہوں، میم سال، تو وہ الفاظ اس میں نہیں ہے۔ تو کہنے والا اپنی باتوں کو توڑ مروڑ کے یہ کہہ سکتا کہ حجاب تو اسلام میں نہیں ہے۔ وہ عارف نسیم خان صاحب جو گورنر ہے، جو ہمارے RSS کے بہت ہی اچھے، ان کے وہ ہے، وہ ان سے ایڈوائس وغیرہ لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ ہمارے اسکالر وغیرہ جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتائی، انہوں نے اچھی طرح سے اس کو نہیں رکھا، بس وہ بیٹھنا ہے۔ میں سنتا ہوں کہ ان کو کچھ فیس وغیرہ ملتی تھی، آؤ بیٹھو، ہم لوگ تم کو الجھائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، پھر اس کا پروکتا کو وہ ہم کو موقع دیں گے اور وہ آپ کی بھڑاس نکالے گا، پھر آپ خاموش ہو جاؤ گے، پھر آپ کے بعد لاجواب ہو جاؤ گے، دیکھو یہ اسلام، دیکھو ان کے اسکالر، دیکھو یہ مسلمان، یہ دیکھو یہ ایسے، دیکھو یہ ایسے، تو وہ بدنامی کا ان کا مقصد ان کو بٹھا کر ان کی بدنامی کرنا، ان کا مقصد ان کو بٹھا کر اسلام کی بدنامی کرنا، یہ مقصد تھا۔ ہمارے جو اسکالر تھے، جو ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج بھی، ان سے میں تو کہتا ہوں نہ جائے ڈیبیٹ پہ، آپ اس کا بائیکاٹ کریں، آپ لوگ جتنا اس کا بائیکاٹ کرو گے یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ تو بہت لوگوں نے کہا، لیکن وہ بڑی سخت چمڑی کے وہ لوگ نہیں مانتے، وہ جا کے ڈیبیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، ان کو پیسے وغیرہ جو بھی ہے، ان کو بڑی ان کو اس کو ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ، وہ میں بول سکتا ہوں کھل کے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، بات اچھی بات نہیں لگتی مجھے۔ تو دوستو، اللہ نے، دیکھیے، ہندو مذہب کو کہا گیا، بدھ مذہب کو کہا گیا، جین مذہب کو کہا گیا یہ بڑا شانتی کا مذہب ہے، سناتن دھرم بہت شانتی کا مذہب، اور وہ انہوں نے کبھی بھی ایک مچھر مارنا، ایک جیو جنتو جو بھی ہوتا ہے اس کو مارنا ان کے لیے ٹھیک، وہ لوگ نہیں مارتے۔ اہنسا تو خلاف ہے، میں نے آپ کو ایک کیسٹ بنائی ہے، اس میں دیکھ لیں گے آپ، اس کو میں نے بہت کھل کے بات رکھی ہے، اہنسا، تھوڑی میں نے بہت بڑی کیسٹ بنائی ہے، لیکن میں نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے گائے کے بارے میں، ابھی آئی کہ اگلی کیسٹ آپ اس میں دیکھ لیں۔ تو میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں اچھی طرح سے سمجھا کہ جو ہمارے 2-4 بھائی جو اس کو اچھے سے سن رہے ہیں تو اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں لگائیں، اور زندگی میں آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ اپنے بچوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں ایسے علم کی بات، دیکھیں بیٹا ایسے ہی، یہ ایسے وہ ویسے۔ تو ہندو مذہب جو تھا وہ شانتی کا مذہب تھا، نہیں ہم لوگ جو آج وہ لوگ وہ مار رہے ہیں، وہ ایک دم آگے آ رہے ہیں۔ کسی اسکالر نے بالکل کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو ہندو مذہب ہے ہی نہیں، یہ مارنا، یہ بچوں کے پیچھے بھاگنا، یہ کرتے ہیں آپ، موپ لنچنگ کرتے ہو تو ہندو مذہب میں تو اس کا الاؤ نہیں، پھر آپ کیوں کرتے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان سے دشمنی، وہ
میں نے آپ کو بہت بار بتائی ہے. تو یہ ان کی چھوی یہاں پر ہو رہی خراب، یہ ان کی چھوی یہاں پر ہو رہی خراب عالمی طور پہ. یہ کیا، یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ حالانکہ جو ہو ننھا نے جو ٹکے ہندو بھائی ہمارے، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے، وہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، نہ ان سے اس کو مطلب ہے. صرف یہ 1%، میں تو صرف 1% کہوں گا. یہ کروڑوں، اچھا 1% میں بھی کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 2 کروڑ ہو جاتے. یہ ادھم مچالے اتنے بھی نہیں ہے، میں تو 1% پکڑتا ہوں. تو اسلام سے ان کو، جیسے کہ اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں چلو یہ دانشوروں میں دیکھو. ہم کو جہالت لگا گیا، بھائی تم تو قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم تو حدیث نہیں پڑھتے ہو، تم لگے ہو ٹک ٹاک پہ، تم لگے پک پاک پہ، جو بھی آپ لگے ہو. اب ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ حجاب. دیکھیے یہ وہاں ٹیرس کہا گیا، امریکہ میں قرآن کھلنے لگے، لاؤ قرآن، بکری بڑھ گئی قرآنوں کی. یہاں پتہ چلا حجابوں کی بکری بڑھ رہی ہے، کون پتہ نہیں. دیکھیے اب بہت سارے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اسلام کی کوئی ایسی بات آتی ہے اور وہ چل جاتی ہے. طلاق کی جب بات آئی، مودی صاحب نے جو طلاق کی، جو 3 طلاق کی تھی، وہ بات رکھی تو طلاق ہی بند ہو گئی، دینا لینا. دیکھو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے وہ کہ طلاقیں کم ہو رہی، لوگ اپنے سیٹلمنٹ سے رہ رہے ہیں سمجھا بجھا کے، ٹھیک ہے. حجاب کی بات آئی تو حجاب کی بکری بڑھ جاتی ہے. جب اسلام کی بات آتی ہے تو قرآن کی بکری بڑھ جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ امریکہ میں یہی حال، یورپ میں یہی حال، جرمنی میں یہی حال، فرانس میں یہی حال، بیلجیم میں یہی حال. آپ دیکھیے سب جگہ یہی حال ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو یہ ایک اتنا لاوا جو پک رہا ہے زمین پہ، اور اس کا مین سینٹر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آج اس کا مین سینٹر ہندوستان ہے. اس کا مین سینٹر ہندوستان ہے. لوگ خاموش بیٹھے، ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں. پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے علاوہ وہ لوگوں کو کوئی مطلب نہیں. وہ لوگ اپنے آپ میں پڑے ہیں. لیکن امتحان لیا جا رہا ہے ہمارا، ہندوستان کا، مسلمانوں کا. یہ بہت گہری بات ہے یہ، اور ہم کو اس پہ کھڑے اترنا ہے. یہ امتحان ہمارا، اس میں جتنا آپ صبر کرو گے، آپ کا یہ دیکھیے ہر کسی سے کام نکل رہا ہے. ہندوستانی مسلمانوں سے ایسا نہیں کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کچھ بول نہیں سکتا، مجھے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میں کیا کروں. اللہ اس سے بھی کام لے گا، ہر کسی سے کام لے گا. کس کو کچھ کام لے گا. اب میں تو بولتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ کہیں تحریک میں جاتے ہیں، کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو، بہت ساری میں بات وہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کیا کام لے گا، اور وہ بالکل وہ لے کر رہے گا، وہ لے کر رہے گا. اور اسلام میں آج دیکھو، آج دنیا میں اسلام کی آپ پرچار کر سکتے ہو، آزادی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آج جو پرچار کرنے جاتے ہیں، بہت کلیم صدیقی صاحب ہے، یہ گوتم صاحب ہے ہمارے، یہ دیکھو آپ، یہی سب چل رہا ہے. ان کی اللہ نے ان کو اتنی اچھی زبان دی ہے، بات ان لوگ کر سکتے ہیں. لیکن آج ان کا یہ حال ہو رہا ہے تو لوگ ڈرے، اور اس کو کرنے والے یاد رکھے آگے نہ آئے، نہ تو ان کا بھی حال ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کیا سزا ہے بھائی صاحب؟ آپ 2 4 8 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر آپ جیل میں رکھو گے. اسلام مسلمانوں کے لیے کوئی یہ بات ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہوگا، یہ آپ نے کبھی سہا نہیں. کیونکہ دیکھیے ہم کو تاریخ ہماری دہراتی ہے. یہ کربلا ہے، یہ ہے، یہ ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. آپ اسلام مسلم قوم کو آپ قریب سے دیکھو نا. اب دیکھو، آپ اس کو جتنا اندر ڈھکیلتے ہو، وہ مسکرا کے وہ جی رہی ہے، وہ مسکرا کے جی رہی ہے. چاہے اس کا جو بھی پیشہ ہو، وہ جو بھی پیشہ کر رہا ہو، وہ مسکرا کے جی رہی ہے. آپ لوگ، میں ہندو اسکالر بڑے بڑے اور وہ جو دوسرے بھی ہے، دونوں، میں دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اور یہ بھی اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا ہونے کے بعد بھی یہ اتنے ٹھاٹھ سے یہ ٹھہرے ہیں، اور وہ ٹھہرتا اور مضبوطی سے ٹھہرے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہندوستان میں یہ قدم رکھ چکا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، اور میری جو دوسرے نا، ان سے میں کہتا ہوں، یہ ہم لوگ آج ہیں کل نہیں، یہ پتہ نہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو نہیں ہوگے، شاید ہم بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی آپ یاد رکھنا، ہم بھی نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے بچے اور آپ کے بچے وہ چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کو سہیں گے. سہیں گے کیا؟
کچھ کچھ کوئی مارکٹ نہیں ہونے والی ہے. لوگ پیار سے، اخلاق سے اسلام سے متاثر ہوں گے، پیار سے. جس طرح سے انڈونیشیا میں، جس طرح سے ملیشیا میں، جس طرح سے یورپ میں، جس طرح سے امریکہ میں پیار سے آپ کی تلوار کی فلسفی، وہ جو تلوار سے پھیلا وہ جہاد، یہ جو بکتے ہیں لوگ، یہ سب یہ تو آپ چھوڑو، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا ہوں. یہ میرے مقصد یہ کہ لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا، میں تیرا. اب شکر ان کا دین تو وہ شکر گزاری میں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نے دین کی توفیق دی، یہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے لیے بہت بڑی چیز. تو وہ لوگ شکر ادا کریں گے. تو یہ یہاں سے شروعات اسلام کی ہو رہی ہے. اور آنے والے کچھ سالوں میں میں 100 سال 200 سال نہیں بولوں گا، میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ 30 یا 40 سالوں میں یہاں کا نقشہ بدل جائے گا. ہندوستان کا کیسا نقشہ بدل، میں نقشے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ جو میپ ہوتا ہے، میں میپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے اور بڑی سے بڑی تعداد میں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دلت بھائی بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے بھی حضرات آتے ہیں، اس میں دوسری بھی قوم ہے، یہ بہت. میں نے اب میری کیسے دیکھے نا، اب جو ادھم مچاتے ہیں یہ ہندو، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں، وہ بیچارے کچھ غریب طبقے کے ہیں، جس کا نام کچھ ہو سکتا ہے، کس کا نام کچھ ہوتا ہے، تو اس کو پیسے وغیرہ دے کے کام کروا لیتے ہیں. آپ ہندو بھائی لگاؤ نعرے. اب وہ کالج کے جو ہوا نا، جو کرناٹک میں جو کالج میں ہوا، وہ آپ ان کے ایک ایک کا اگر دیکھو، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں آئیڈیا، آپ ان کا ایک ایک کا نام لے، جتنے لوگ شامل تھے اس میں 100 تھے 200 تھے، وہ لڑکوں کا نام لے، ان کا آپ سرنیم دیکھیں، ان کی آپ ان کا پورا بایو ڈاٹا دیکھیں، تو آپ کو وہ غریب طبقے کے تھوڑے سے کچھ اس میں 10% ہو سکتے ہیں، اس کو آپ سائڈ میں رکھیں. 90% لوگ وہ کم جاتی والے جن کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ نعرے لگاؤ، آپ ایسا کرو، ٹھیک ہے، نعرے لگائے، آپ نے کیا، آپ نے مدعا بنایا، ہم نے الیکشن میں گیا، ہم نے ووٹ لیا، ہمارا کام ہو گیا، سائڈ میں ہو جائیے، دوسرا مدعا لائیے. تو آپ نے کیا، لیکن آپ کو پھر آپ کو بھائی ہندو تو آپ نے بنا دیا ان کو. اچھا ہے، جو آپ نے جیسا ان کو ہندو بنا تھا، آپ نے تو ہندو بنا دیا، لیکن ان کو آپ بڑے سے بڑے مندروں میں ان کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے. مندروں میں ان کو، بڑے بڑے مندروں میں ان کی جانے کی پرمیشن نہیں ہے. پریسیڈنٹ کو مندر میں جانے کے لیے نہیں دیا گیا. ہمارے آج کے جو پریسیڈنٹ، ان کو مندر میں جانے کے لیے نہیں کہا گیا. آپ چھوٹی ذات کے ہو، آپ مندر میں نہیں جا سکتے. تو بتائیے، ان کو رہنا بھی ہے، ان کو اپنی ذات کا لیبل بھی لگانا ہے، اور یہ کچھ سہنا بھی ہے. ایک اسلام ہے جو اس کا مقابلہ کرتا ہے. یہ سب چیزوں کا مقابلہ اسلام کرتا ہے. میں کہتا ہوں نا بھائی صاحب، سیاسی بحث، یہ شعر و شاعری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ دنوں تک ہمارے جو یہ حضرات ہیں نا، یہ اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس بہترین دماغ ہے، بہترین حکمت ہے، آپ اس پہ بولیں، اس پہ لکھیں. قوم کی رہنمائی ہر انسان اپنے طور پہ کرے. بہت نازک وقت چل رہا ہے، آپ قوم کی اچھے سے اچھی رہنمائی کرے جتنا ہو سکے. ہر کسی سے میں کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ بس میرا بزنس ہے. میں آپ سے بہت ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں دل سے، کہ آپ لوگ لگے، آپ لوگ قوم کے لیے، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. آپ اس کو اچھی طرح سے اس کو سپورٹ کریں، اور دل سے کریں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ، یہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں یہ چیز آئی. یہ بہت خوش نصیب ہے. دیکھیے، میں آپ سے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا امتحان شروع ہے. ہم نے بہت 100 سال غفلت کی نیند سو چکے ہیں ہم لوگ، بہت ہو گیا. اب جاگو اور اس کو فیس کرو، اور ہر کسی کا اس میں حصہ ہوگا اسلام کے لیے. آپ خدمت کر سکتے ہیں، آپ اس کو آپ جیسی جس کی خدمت آپ کرو، خدمت کے لیے خدمت کریں. میں بہت ساری خدمت، اس میں آپ کو صرف خدمت بتا رہا ہوں. آپ اس کی خدمت کریں، اچھی سے اچھی خدمت کریں. اور کچھ دنوں تک میرے جو بھائی ہیں، جو دیکھو اچھے ہو چکے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی کو تھوڑا سائڈ میں لے لیں، اور اس کے لیے آپ اپنا کچھ وقت نکالیں کہ میں کچھ غور و فکر کرتا ہوں ہمارے مسلم قوم کے لیے، اسلام کے لیے.
کہ میں کیا میرا حصے میں کچھ آتی ہے، تو بھائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے وہ آپ کی دہلیز پہ آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کیسے وہ آپ پہ وہ آتی ہے، اور کیسے وہ آپ کو بدل دے گی. آپ کو وہ بدل دے گی، آپ کے مزاج، آپ کی ہر چیز کو. آپ ایک بار اس میں قدم رکھ دیں. آپ سننے والے نہ بنے. میں تو یہ کہتا ہوں آپ سننے والے نہ بنے، نہ وہ دیکھنے. آپ خود بنے. آپ خود اپنا بتائیں کہ بھائی یہ میں ہوں، اور یہ میرا تجربہ ہے، اور یہ میری کچھ چیز اسلام کے لیے، میرے مذہب کے لیے، میری قوم کے لیے میں یہ نذرانہ میرا پیش کرتا ہوں. یہ میری قوم کے لیے یہ میرا نذرانہ، یہ میری قوم کے لیے یہ میرا نذرانہ. آپ کے پاس ہے جو صلاحیت ہے، جیسی صلاحیت ہے، اس میں وہ کچھ ہم کو مال و دولت اکٹھا نہیں کرنا ہے. صرف اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے، بس یہ چیزیں. اور آپ دیکھ لیں 100 سال میں بہت، میں نے آپ کو اس کے پہلی والی کیسٹ میں کہا کہ دھماکہ ہونے والا ہے. ایک ایسا دھماکہ جو انسانوں کی زندگی بدل دے گا، وہ ہندوستان سے شروع ہوگا. اور کیوں ہندوستان کی طرف اتنا دیکھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وغیرہ، یہ آج وہ اس کا وقت آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گویا کی قوم کے لیے، فرانسیسوں کے لیے، کہ وہ جنگ میں جیتیں گے، وہ ہاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے لیے بھی بہت ساری پیشن گوئی آپ کی ہے. بہت ساری ہے. علماء نے، محققین نے بہت ساری اس کو پیشن گوئی رکھی ہے کہ یہاں پہ ہوگا اسلام کا، اب یہاں سے ہوگا. اس میں کتنے نکلیں گے، کتنے. اب دیکھیے اے آر رحمان، میوزک کار اے آر رحمان، کتنے میں ایسے نام لوں. وہ آج وہ یہ 9/11 کی میں سمجھتا ہوں، میں وہ الفاظ کو نکالوں گا تو پھر وہ بہت، میں نہیں نکالتا ہوں ایسے الفاظ جس میں وہ کچھ موضوع یہ بن جائے، میں نہیں نکالتا ہوں. لیکن ہم کو اس کا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا دیکھیے خاموش تھی. 9/11 کے پہلے لوگ اپنی مستی میں مست تھے، کھا رہے تھے. اب دیکھیے میں جتنے بھی میرے سننے والے، آپ اس کو ذرا غور کریں، کیا میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں. 9/11 کے پہلے کیا مست دنیا تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے ہر کوئی، مسلمان بھی. اسلام کی طرف کوئی نہیں. اسلام چل رہا تھا، اسلام کی تعداد، لوگ، رفتار تھوڑی کم تھی. سب سے آگے اسلام تھا، لیکن رفتار تھوڑی کم تھی. 9/11 کے بعد اس کی تو ایسی رفتار ہو گئی، وہ بلٹ ٹرین کی جیسی رفتار اس کی ہو گئی. یہ کیوں رہے؟ کچھ لوگ شہید ہوئے اس میں، عراق میں، افغانستان میں ہوا ہے. وہ چیزیں بھی دیکھیے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر اس کو ملے گا. ان کو اگر وہ بہت ساری میں سے بات پہلے کر چکا ہوں تو وہ بولے تو یہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہر چیز 100% لوگ اس میں ایک بنا کچھ ہو اور وہ چیز مل جائے. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. قربانیاں ہیں، نیند کی، جان کی، ہر چیز کی قربانیاں جس کو جیسی وہ انہوں نے پیش کی لوگوں نے. تو اسلام اس ہندوستان میں دستک دے چکا ہے اور بڑی مضبوطی سے دستک دے چکا ہے. یہ آپ یاد رکھیں بات کو. سعودی میں آج کچھ چیزیں شروع ہو رہی ہے. وہاں پر اسلام کو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے کر کے، آپ نے ٹھیلا وغیرہ کھل گئے، کچھ ایسی چیزیں کھل گئے. میں اس پہ بحث کروں گا. آپ دیکھ لیں وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، وہاں پہ کچھ چیزیں ہٹائی جا رہی ہے. تو فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے، میرے دانشوروں لوگوں کو. وہاں سے کچھ چیزیں ہٹائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ ہیں، ہم اپنے پہ وہ چیزیں لے رہے ہیں. حجاب ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہم نے صحیح، اور ہم لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. ہندوستان میں جتنے دارالعلوم ہے، دنیا میں کہیں اتنے دارالعلوم نہیں ہے. اتنے مدرسے آپ بتا دیں، آپ گن لے ہندوستان میں جتنے مدرسے کہاں ہیں. اتنے مدرسے کہاں ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیوں؟ یہ کیا؟ یہ بڑی پلاننگ سے ہو رہا ہے صاحب. یہ بہت زبردست پلاننگ ہے. میں نے آپ کو بہت ساری پلاننگ بتائی تھی میری پہلی یا دوسری کیسٹ میں، کہ اللہ کتنا بڑا پلانٹر ہے. وہ کیسے، کب، کیا. جیسے کہ میں نے پیٹرول کی بات بتائی تھی. پیٹرول کب آتا ہے، اس کا وہ زمین میں تھا 7 کروڑ سال تھا. میری پہلی کیسٹ میں نے پوری بات بتائی تھی. تو اس کا استعمال آج ہو رہا ہے.
था ज़मीन में 700 करोड़ साल से ज़मीन में पड़ा हुआ था, लेकिन इस्तेमाल आज हो रहा है। इस्तेमाल में 100 साल से इस्तेमाल में आ गया वो गैस वगैरह। ज़मीन में आज भी कितने पता नहीं क्या-क्या उसमें पड़ा है ज़मीन के अंदर। वो निकलेंगे और लोग उसका फ़ायदा उठाएँगे। लेकिन प्लांटर ने उसको ज़मीन में रखा है। जब दुनिया बनी उसमें रखा है और बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली है। तो अल्लाह ताला जानता है कि इस कौम के साथ अब इसको हटाऊँगा। हम गफ़लत में थे तो बड़ी चीज़ें हो गई, लेकिन अब इंसान मुसलमान बहुत ज़्यादा मुसलमान बेदार हो रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे अब देखिए यूट्यूब पे वगैरह-वगैरह लोग बात कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। ये चीज़ें आज से 20 या 25 साल पहले नहीं थी। ये चीज़ें आज हो रही है। तो ये सब बेनिफिट, ये सब फ़ायदा इस्लाम को मिलेगा। कुछ अच्छी बातें बताते हैं, कोई हदीस बताते हैं, कोई कुरान के तर्जुमे बताते हैं, कुछ क्या करते हैं। ये चीज़ें हो रही है और उसके पहले भी होती थी, लेकिन वो इतनी आम नहीं थी। लेकिन आज अल्लाह ने देखो ये आ गया। आज लोगों के पास मसरूफ़ियत है, लेकिन आज कोई इज्तिमा 2 घंटे नहीं सुनता है। आज बैठ के घर में सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा तादाद इज्तिमा में बैठेंगे, 2000 3000 लोग बैठेंगे, लेकिन आप देख लें, कुछ बयान होता है तो कितने उसको देखने वाले होते हैं। आपको सीधा आंकड़ा बता देगा, भाई 15,000 आपको देख रहे हैं, 10,000 देख रहे हैं, 2,000 देख रहे हैं, आपको आंकड़ा पता चल जाएगा। जो लाइव अगर कुछ होता है प्रोग्राम, इज्तिमा वगैरह-वगैरह, ये कितनी आसानी अल्लाह कर रहा है। तो ये आप समझे नहीं ज़माना, ये बस इसको फ़ायदा उठाने वाला इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये इसका फ़ायदा जो उठाना चाहता है ना उसको सही तरीके से, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो कोई नहीं उसको कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी मेरी ये था, ऐसा मैंने रखा। लेकिन कल से कंटिन्यू इंशाल्लाह मैं मौज़ू वाइज़ आऊँगा। उसमें मुसलमान क्या मूल निवासी था या नहीं था। उसमें एक गाय की है जो एकदम रेडी है, उसको मैं भी कल इंशाल्लाह संडे के दिन उसको मैं रखूँगा और हफ़्ते में एक कैसेट में बेच मेरा बहुत दिल करता है कि मैं रोज़ कुछ बोलूँ, मैं रोज़ कुछ ऐसी बात करूँ। रोज़ मैं कर सकता हूँ दोस्तों, मेरा बात रोज़ कर सकता हूँ, लेकिन अ, मैं वो हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार संडे के दिन मैं उसको आपके सामने वीडियो रखूँगा। मैं ऐसा लगता हूँ कि कंटिन्यू होना चाहिए, लोग वेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एक ऐसा ये मैं ऐसे ही रहूँगा, लेकिन मैं उसको ये नहीं करूँगा कि लोग उसमें बोरियत महसूस करें या कुछ ऐसा करें। मैं संडे के दिन एक बार मेरे जो सुनने वालों को मैं एक ही बार में कैसे सब हफ़्ते में एक बार ये ये ना सा बंदा मैं गायब हो गया, लेकिन मैं संडे में सिर्फ़ एक बार मेरी अपनी वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तो दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और कमर कस लें और काम करें। दीन के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालिए। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर में बैठ के मैं अपने लोग आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास मौके बहुत हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे ही आपको जो समझ में आए, आप रखें अपनी बात। देखिए ना, वो पता नहीं वो किसकी अल्लाह ताला वो मकबूलियत होती है, वो उसको मैं आप रखें, आप सोचें इसको अच्छी तरह से। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।